دیکھنے کو ملی سنجو سیمسن کی، اور سنجو سیمسن کی سکسیس سٹوری یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیسے وہ آئے سسٹم میں اور کس طرح سے انہوں نے رن سکور کیے. عمر، اس میں ایک تو ہی از گاٹ پلینٹی آف ایکسپیرینس ان دی آئی پی ایل ایز ویل. ایک وہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹھیک ہے، ان کا سسٹم اسٹرانگ ہے، ان کی نانجی ٹرافی ہے، ان کی سارے وہ ان پلیس ہیں، ایک سسٹم میں پورا پروسیس ہے تھرو وچ یو کم. بٹ آلسو ہز ایکسپیرینس ان دی آئی پی ایل، آئی مین اس کا کتنا کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے ٹورڈز ہز سکسیس اسٹوری؟ دیکھیے اوبویسلی آپ کا کافی کانفیڈنس آپ کو ملتا ہے جب آپ ڈفرینٹ پلیئرز کے ساتھ، اور میرے خیال سے پی ایس ایل کو بھی 10 سال ہو گئے، ہمارے پلیئرز بھی اس طرح کے کانفیڈنس کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے؟ جسٹ بیکاز آپ کے یہاں پہ پی ایس ایل میں آپ کی جو لوکل ٹیلنٹ ہے وہ تو اچھا ہے، لیکن جو ٹاپ ٹیئر کے جو پلیئرز ہیں، جو فارنر پلیئرز ہیں، وہ جاتے ہیں آئی پی ایل میں. وہ ایک چیز، ایک ڈفرینس ہے میرے خیال سے. وہ ان کو جو ایکسپوجر اور وہ ڈفرینٹ پلیئر کے اگینسٹ جب آپ کھیلتے ہو تو آپ کا گیم اوبویسلی آپ امپروو کرتے ہو. پلس یہ کہ آپ کی اپنی کانفیڈنس، اپنے اوپر کتنا بلیو ہے. آپ آج آپ نے اس کو سنجو سیمسن کو اگر دیکھو بالکل ریلیکس لگ رہا تھا، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ 200 چیز کر رہا ہے. اس کو اپنے اوپر بلیو تھا، وہ پراپر کرکٹنگ شاٹ کھیل رہا تھا، جہاں پہ لوز بال اس کو مل رہا تھا وہ اس کو صحیح طریقے سے پنش کر رہا تھا. اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ وہ ون ڈائمینشن نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس نے بس ایک سائڈ پہ مارنی، نہیں، وہ دونوں سائڈ پہ پراپر کرکٹنگ شاٹ کر رہا تھا، گیپ ڈھونڈ رہا تھا. تو اس نے پلیئرس کو سلیکٹ کیا تھا کہ میں نے کون سے پلیئر کو کہاں پہ ہٹ کرنا ہے. ایک تو سیلف بلیو اور اس کے جو اپنے سکلز بھی، یہ نہیں کہ صرف بلیو ہے، سکلز بھی اتنی ہیں. جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے کہ میں نے وراٹ کوہلی کو دیکھا ہے، تو اوبویسلی جب آپ باہر دیکھتے ہو نا تو آپ کا اپنا انٹرسٹ کتنا ہے. کچھ پلیئر ہوتے ہیں کہ جو باہر بیٹھتے تو وہ اپنی جو نا وہ ان میں گمسم ہو جاتے کہ میں کیوں باہر بیٹھا ہوں، وہ دوسروں کو گیم کے دیکھتے نہیں ہیں. سم ٹائم آپ جو دوسروں کو دیکھتے ہو، ایون اپنے پلیئرس کو جو دیکھتے ہو ان کے ساتھ اب یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہم دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے جب ہم بریک لے لیتے. لیکن سم ٹائم جب آپ کے اپوننٹ کھیلتے ہیں، جب آپ اس کو دیکھتے ہو، اس کو پراپر فوکس کرتے ہو تو آپ ان سے سیکھتے ہو. آئی تھنک یہ اس کی ایک کوالٹی ہے کہ دوسرے پلیئر سے وہ سیکھتا ہے، اس کا اپنا انٹرسٹ. اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کتنے کوئک لرنر ہو. یہ بھی ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے کہ آپ کتنی جلدی لرن کرتے ہو. تو میرے خیال سے آئی پی ایل کا اوبویسلی ان کو کانفیڈنس ہے. اور آج ہم نے بات کی تھی کہ دونوں ٹیموں کے جو ڈفرینس ہے ان میں پاور ہٹنگ دونوں میں ہے، بیٹنگ ان کی ڈیپتھ ہے. جس طرح انہوں نے آج پہلے ویسٹ انڈیز نے جس طرح فنش کیا، ان کے لوور آرڈر کے جو آل راؤنڈر آ گئے، یا پاول نے جس طرح فنش کیا. پہلے ہم نے بات کی کہ ڈفرینس آئے گی بالنگ کی. دونوں ٹیم کی بالنگ اتنی تگڑی نہیں تھی، صرف ایک ڈفرینس تھا جو بمراہ تھا، اس کی گیم اویئرنیس، ان کے اپنے رول کا اس کو پتا تھا کہ میرا رول کیا ہے، کس ٹائم پہ کیا ہے میرا رول. میرے خیال سے یہ جو ویسٹ انڈیز جس طرح کھیل رہا تھا، لگ رہا تھا ایک ٹائم پہ کہ 200 پلس ہو جائے گا، اور جو کہ وہی 15-20 رنز کے ڈفرنس وہ پڑ گیا. کیونکہ وہ جو بمراہ نے ایک اوور کیا جہاں پہ اس نے 2 وکٹیں لیے، وہاں پہ اس کو پتا تھا کہ میرا اب رول کیا ہے. میں اگر آؤٹ کرنے نہیں جاؤں گا تو ہم اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتے، یہ 200 ہی کریں گے. وہاں پہ اگر دوسرا بالر تھا مے بی کہ وہ ڈیفینسو بال کرتا، وہ رنز ریسٹرکٹ کرتا، لیکن اینڈ پہ وہی 200 ہونا تھا. آئی تھنک رول کا ڈیفائن ہونا، آپ خود بھی ایز پلیئر بھی اور جو ٹیم کا یہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رول کو کس طرح سمجھتے ہو. آپ نے رول کا ذکر کیا. آئی تھنک انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس میچ میں اترے تھے. 5 بالر یوز کیے، 5 4 20. انہوں نے دوبے کو تو بالکل ہی بال دیا ہی نہیں. پچ کو دیکھتے ہوئے، ویسٹ انڈیز کی فائر پاور کو دیکھتے ہوئے، دوبے کی پیس کو دیکھتے ہوئے، آئی تھنک دیٹ ورکڈ فار دیم. تو واپس آنا چاہیں گے ان کی بیٹنگ کی طرف. سنجو سیمسن جب بیٹنگ کر رہے تھے، جو بیچ میں آتا ہے واٹر بریک آتا ہے، اس پہ کامنٹیٹر نے ایک چیز کا بولا کہ سنجو سیمسن اپنا گارڈ چینج کر رہا ہے. اس کا مطلب اس کو میسج مل گیا ہے کہ اب آپ نے پاور پلے کے بعد دوسرے گیئر میں بیٹنگ کرنی ہے، یعنی اب آپ نے بڑے شاٹس نہیں جانا، آپ نے آخر تک لے جانا ہے. کلیئرٹی اینڈ 2 phases of his innings. It's amazing how you pace yourself and you have that knowledge کہ میں یہ کر لوں گا without hitting big sixes. دیکھیے بہت سی فائدے انڈیا کو ضرور ہیں بیکاز دے آر پلینگ ان ہوم کنڈیشنز. ایک ڈیو کا فیکٹر اس کو آپ نہیں نکال سکتے. اب سے جو میچز ہوں گے، ٹاس پلیڈ اے ہیوج فیکٹر. تو ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر ہم 20 اوور تک جائیں گے، ہمارے پاس آؤٹ فیلڈ بھی تیز ہو جائے گا، بال میں جو بھی تھوڑا بہت بھی ہو سکتا ہے اسپنرس کا، وہ فیکٹر بھی آپ کو نیوٹرلائز ہو جائے گا. تو اگر ایک بیٹر سیٹ ہو گیا، وہ جتنا ڈیپ لے کے جائے اتنا انڈیا کو. اور اتنی ان کی ایکسپیرینس ہے چیزز کا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے اتنے زبردست چیزز کیے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے.
اور یہی ایک پلیئر کی جو تھنک ٹینک ہے اور پلیئر کی کمیونیکیشن کی بھی بات ہے کہ اگر وہ آپ جیسے واٹر بریک کی بات کریں, وہاں سے باہر سے میسج آیا یا خود انہوں نے اپنے اوپر یہ رول لیا, اس میں ایک بہت بڑی انڈرسٹینڈنگ کی بھی بات ہے. اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پھر آپ کے نہ صرف آپ گیم اویئرنیس آپ کے پاس ہو, بٹ اس کو بیک کرنے کے لیے اسکل سیٹ بھی آپ کے پاس ہو اور وہ مائنڈ سیٹ بھی آپ کے پاس ہو. یہ تینوں چیزیں آپ کو چاہیے. آپ کو گیم اویئرنیس ہے پر آپ کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے اس وقت یارکر کرانا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا, بٹ آپ یارکر نیل نہیں کر سکتے, اس کا فائدہ نہیں ایگزیکیوشن. تو یہ تینوں چیزیں آپ کے ساتھ اکٹھی ہونے کی بات ہے. اور ویسٹ انڈیز کو دوسری طرف دیکھیں تو بات مائنڈ سیٹ کی آئی کہ وہاں پر پریشر ہینڈلنگ, بہت ایزی کیچز ایک دو انہوں نے ڈراپ کیے, ایسے کیچز جہاں پر وہ تھوڑا سا میچ بن سکتا تھا. اور انڈیا کو اس کے برعکس دیکھیں تو ان کی فیلڈنگ کا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. تو مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہے اور اوور آل اسکل لیول کی بات ہے کہ آپ پریشر ہینڈل بھی کیسے کرتے ہیں. اچھا حفیظ, ویسٹ انڈیز کی بولنگ پہ اگر تھوڑا سا آ جاتے ہیں, بیکاز دیٹ واز ویئر دے سورٹ آف لاس دا میچ اینڈ تھرو آؤٹ دس شو ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اگر ان کی ایک کوئی ویکر ڈپارٹمنٹ ہے تو ان کی بولنگ ہے. فاسٹ بالرز کو تو پڑی, مطلب ڈیفینیٹلی دے وینٹ فار لاٹ آف رنز, دے ور ریئلی ایکسپینسو, بٹ the way India was able to negate their spinners, عقیل حسین کو آپ دیکھ لیں اور گودکیش موتی کو دیکھ لیں, بیکاز ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب اس فارمیٹ میں اسپنرز کا وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے, بیچ میں وکٹس لینا, تھوڑی سی ایک وہ آپ کو مل جاتا ہے, بریک مل جاتی ہے بیچ میں, اگر مومنٹم جا رہا ہو ایک آدھ وکٹ گر جائے, وہ نظر نہیں آیا آج. ان کی بولنگ کو کیسے سم اپ کریں گے؟ دیکھیں ان کی لمیٹیشنز تھیں, ان کے پاس کوئی مسٹری اسپنر نہیں تھا, کوئی رسک اسپنر نہیں تھا, ان کے پاس فنگر اسپنر تھا. اور آج کی پچ کے اوپر فنگر اسپن کے لیے کچھ نہیں تھا. موسٹ آف دا اسپنرز ور ناٹ گیٹنگ اینی اسکوئر ٹرن, کہیں پہ بھی لیٹرل موومنٹ نظر نہیں آئی اسپنر کی طرف سے. بال اسکڈ کیا, لینتھ کے اوپر بیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن کیونکہ فنگر اسپن اور لیگ اسپن کا جو آپ کی رسٹ اسپن ہے اگر وہ آپ کے پاس ہو تو وہ ایسے پچ پہ بھی پرچیز کر جاتی ہے ایک یا دو وکٹ. لیکن ہوا یہ کہ وہ شاید ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں, ان کے پاس وہ ہیومن ریسورس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو مجھے لگتا ہے کہ جو آج کی ان کی بیٹنگ سکلز تھے انڈیا کی, انہوں نے ان کی بولنگ کو ایکسپوز کیا. نمبر 1, نمبر 2 ان کی اوور آل اگر فیلڈنگ دیکھیں اس نے ذرا بھی بیک نہیں کیا. 3 سے 4 ایسے سنگلیں تھیں جو چوکے کروائے گئے, ٹانگوں کے نیچے سے بال نکل گئے. 2 سے 3 2 یا 3 آئی تھنک کیچز جو ہیں وہ ڈراپ کیے. تو آپ وہ جو اسمال مارجن ہیں وہ آپ جب دوسری ٹیم کے حوالے کر دیں گے تو اتنے بڑے میچ میں جو چھوٹی مسٹیک ہے وہ بڑی مسٹیک بن جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز نے اس پورے میچ کے اندر اگر میں جاؤں تو ان کی کمی تھی ان کی بولنگ کی, رسک اسپنر کا نہ ہونا, کوئی بھی نہیں تھا. اور دوسرا ان کی فیلڈنگ, وہ ہمیشہ سے جب اپنی فیلڈنگ کی طرف جاتے ہیں گو کہ کچھ اچھے کیچز ہیٹمائر نے کیے, لیکن اوور آل ایز اے ٹیم فیلڈنگ آئی تھنک دے ور لیکنگ ان دیٹ ڈپارٹمنٹ. آئی تھنک یہاں پہ ایک ٹرک مس کیا ویسٹ انڈیز نے, جو کہ ان کے آج کے بولنگ میں ان کو تھوڑا سے پرابلم ہو گئی. ان کے بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا جیڈن سیلز, وہ بیٹھا ہوا تھا, آلدو یہ جیت کے آ رہے تھے. تو انہوں نے اب اگر آپ دیکھیں نا تھرو آؤٹ اس ایونٹ میں ابھی تک جتنی بھی میچز ہوئے, انہوں نے صرف 12 پلیئرس کو ٹرائی آؤٹ کیے. زیادہ انہوں نے بینچ کے وہ اسٹرینتھ کو چیک نہیں کیا. سم ٹائم میرے خیال سے اگر آپ جیتے بھی ہو نا, سم ٹائم آپ دوسرے پلیئر کو موقع دیتے ہو. اینی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی فٹنس کے ایشو آ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال سے جو جیڈن سیل کو ان کے پاس ایک موقع تھا لاسٹ راؤنڈ میں کہ اس کو کھلا دیتے, اور آج کے میچ میں وہ نیا بال آپریٹر ہے, نیا بال اچھا کرتا ہے, اور ویسٹ انڈیز کو مسئلہ یہ ہوا کہ نیا بال سے ان کو وکٹیں نہیں ملی. تو میرے خیال سے وہ